وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سبھاپتی صاحب، اسٹیج پر اپستت حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور عزیز طلبہ، میں نے آج جمعے کے دن اس مدرسے کی محفل میں آپ اور ہم جمع ہیں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ چند منٹ نماز سے پہلے بہت اہم چیز جو ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہماری آخرت کو آباد کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ پوری بوجھیں گے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مؤمن مانوش بنایا۔ ایٹا بڑو کرم آسے کہ امی مؤمن مانوش آسے۔ اللہ نے ہم سب کو اپنے محبوب آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کو دنیا میں آخری نبی کا پیغام لے کر قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے سامنے آنے والے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اتنے بڑے عظیم الشان نبی کا ہم سب کو غلام بنا لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشی محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کی شان ہے۔
بغیر رسول اللہ سے محبت کیے کوئی آدمی اپنے اللہ اور پربھو کی رحمت کو پا نہیں سکتا۔ رسول اللہ سے محبت کرنا ایمان کی بلندی، ایمان کا کمال، ایمان کا معراج اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان کا مقبول ہونا، ایمان کا کامل اور مکمل ہونا رسول اللہ کی محبت پر۔ اگر رسول اللہ کی محبت ہے ہمارے انتر اور دل میں تو مسلمان کامیاب ہے، دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ کتنی محبت کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم مسلمان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے انتر میں، اس کے دل میں میری محبت یعنی رسول اللہ کی محبت، اس کے والد، اس کے مائی باپ، اس کے چھیلے اور دنیا کے تمام مانوشوں سے سب سے زیادہ محبت اس کے انتر میں رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اے مومن مانوش، تیرے مائی باپ، تیرے چھیلے، تیرے دوست، احباب، تعلق والے، محبت والے، دنیا کے سارے انسان تجھ سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ کی محبت کا سودا نہ کرنا۔ بجن پورا پوری کچو کچو، رسول اللہ کی محبت بنیاد ہے۔ رسول اللہ کی محبت کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا، درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فرمایا این السائل، کون ہے سوال کرنے والا؟ جس نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے کہا، یہ بتلاؤ کہ ما اعددت لہا، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ بزن تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابی نے کیا جواب دیا؟ جواب بڑا عجیب و غریب تھا۔
فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ جواب سنیے، ہر عالم، ہر قاری، ہر نمازی، ہر حاجی، ہر مسلمان اس جواب کو سنے اور اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں اس کو بٹھلائے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، ما اعددت لها لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے نبی، میں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، نہ میرے پاس نمازیں ہیں بہت ساری، نفلیں ہوں، سنتیں ہوں، بہت سارے روزے ہوں، نہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، فرض پڑھ لیتا ہوں، سنتیں پڑھ لیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے رکھ لیتا ہوں، اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، ایکٹا چیز آسے بیٹا، کوئی ایکٹا چیز فرمایا الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اپنے پربھو اور میں اپنے رسول سے، اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بیشی بیشی محبت کرتا ہوں۔ بوجھین کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہی میرے پاس سرمایہ ہے، یہی میرے پاس دولت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ یاد رکھو اے مانوش، قیامت کے دن تم دنیا میں، ماٹی میں، دھرتی میں جب زندگی تھی، تم جس سے محبت کیا کرتے تھے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اگر تمہاری محبت فلمی ہیرو سے ہے تو قیامت کے دن بھی انہی نچنیوں کے ساتھ تم رہو گے، اور اگر تمہاری محبت کسی بڑے حضور سے ہے، کسی اللہ والے سے ہے، کسی عالم سے ہے، کسی نیک مانوس سے ہے، تو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ رہو گے۔ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، فرمایا ہاں جس سے تم آج محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب قیامت کی کیا فکر ہے؟ اس لیے پتہ چلا کہ رسول اللہ کی محبت بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ کی محبت ہمارے انتر میں ہے تو دنیا بھی آپ کی غلام، اور آخرت میں، قبر میں، ہر جگہ اللہ کی رحمت ملے گی۔ اللہ کے نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ اٹا شارٹ کٹ راستہ سے، ایک شارٹ کٹ راستہ، اللہ کے نبی سے محبت پیدا کرنے کے لیے بنیاد ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر بیشی بیشی درود پڑھیں۔ اللہ کے نبی پر جتنی زیادہ درود پڑھیں گے، اتنا ہی قیامت کے دن وہ ویکتی، وہ انسان، وہ مانوش، ناری ہو یا پرش، وہ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا یہ بہت بڑی دولت ہے، ایسی عبادت ہے
جو عبادت کبھی اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ علماء بھی سنیں، عوام بھی سنیں، رسول اللہ پر درود پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں ضائع نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھی تو پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، چل تیری نماز بیکار ہے۔ روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھا تو وہ روزہ نہیں ہوتا، وہ تو بھوکا رہنا ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ پر درود، چاہے بے وضو، چاہے با وضو، چاہے بازار میں چلتے، چاہے کھیتوں میں کام کرتے، چاہے لیٹے، چاہے بیٹھے، چاہے دنیا میں لگے ہوئے ہو، اگر اللہ کے نبی پر درود پڑھو گے تو وہ اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا، کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ ایسی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عجیب بات ہے، نماز کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے ایسا نہیں فرمایا، قرآن میں کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، حج کی طاقت ہے تو حج کرو، بس خاموش ہو گئے۔ لیکن جب درود کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر دعائیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے مومن مانوش، تم بھی اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھو۔ پہلے خود میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، اب تم بھی بھیجو۔ یہ درود کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے۔ درود پڑھو، کتنی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علی واحدہ حطت عنہ 10 خطیئات، ایک مرتبہ جو ویکتی درود پڑھے گا تو اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی واحدہ، ایک مرتبہ درود پڑھے گا جو ویکتی رفعت عنہ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیں گے۔ اتنی عظیم دولت ہے، ہم تو نہیں سمجھتے، امی بوجھی نہیں کی کوشن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ اللہ کی طرف سے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، آکاش میں، دھرتی میں، پانی میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، جہاں جہاں مانوش آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں۔ فرماتے ہیں جو ویکتی کہیں بھی رہ کر کے اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے درود اٹھا لیتے ہیں اور لے کر کے سیدھے رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔
اللہ کے نبی فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور جو ویکتی قبر پر جا کر کے رسول اللہ کے پاس کھڑا ہو کر کے درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، رسول اللہ پر درود پڑھنا، ایک حدیث پڑھا کر سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں۔ اور جو ویکتی ومن صلی علی عشر صلی اللہ علیہ مئہ، اور جو ویکتی مجھ پر روز آنا 10 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنے پر؟ کتنی؟ 100۔ کتنے پر؟ 10 پر۔ پھر آخر میں فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً، اور جو ویکتی مجھ پر روز آنا بلا ناغا 100 مرتبہ درود پڑھے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو 3 پرسکار ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 3 تا پرسکار۔ پہلا پرسکار فرماتے ہیں کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، کہ اللہ قیامت کے دن اس کے ماتھے پر، اٹا ماتھا آسے نا، یہاں لکھ دیں گے دونوں آنکھوں کے دونوں چوک کے درمیان کہ یہ ویکتی منافق نہیں ہے، اٹا منافق نہیں۔ ایکٹا پرسکار ہو، دوٹا فرماتے وَكَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، کہ اللہ اس کے دونوں چوک کے درمیان لکھ دیں گے کہ یہ آدمی جہنمی نہیں ہے، ایٹا جہنمی ہوئے بھی نہیں۔ جب جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تیسری تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ دوٹا پرسکار۔ تیسرا فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، جو ویکتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے، شہیدوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، شہیدوں کی باڑی میں رہے گا، شہیدوں کے ساتھ کھائے گا پیے گا، اس کا حساب کتاب بھی شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا یہ ہر مسلمان ویکتی پر لازم اور ضروری ہے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا ناغا تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، مرتے دم تک روز آنا سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم درود بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب درود پڑھیں اور اپنے اللہ اور اپنے نبی سے بیشی محبت کریں۔ کرو گے نا؟ درود پڑھو گے؟ خود بھی پڑھو، اپنے چھیلوں سے پڑھواؤ، اپنی بیوی سے کہو، ہر بیماری کی دوا درود پاک ہے، ہر ضرورت کا علاج درود پاک میں رکھا ہے۔ جس نیت سے پڑھو گے اللہ اسی میں فائدہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔